کراچی کی ملیر جیل توڑ کر 216 قیدی فرار، پولیس کی فائرنگ سے ایک قیدی ہلاک، 3 زخمی، 78 کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ رات 11:15 بجے زلزلہ آیا تو قیدیوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ اہلکاروں نے باہر نکالا تو مرکزی دروازے پر کھڑے اہلکاروں کو زخمی کر کے بھاگ نکلے۔ گولیاں لگ جانے سے 2 FC اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ قیدیوں نے پولیس آفس، اسٹاف روم، ویٹنگ ایریا، ڈیوٹی آفیسر آفس اور CCTV رومز متاثر ہوئے۔ جیل کے اندرونی مناظر صرف سما پر۔ سپرنٹینڈنٹ کے مطابق جیل حکام کی کوئی غفلت نہیں، قیدیوں نے پولیس اہلکاروں اور ان پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ ملیر جیل سے فرار ہونے والے قیدی سرنڈر کر دیں ورنہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وارننگ، کہا زلزلے کے دوران قیدیوں کا فرار ہونا باعث تشویش ہے۔ قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، ذمہ داران کو سزا ضرور ملے گی۔ زیادہ تر قیدی عام جرائم میں ملوث ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جرگے میں شرکت کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جرگے میں صوبائی عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ بھارت کے خلاف 96 گھنٹوں کی لڑائی اپنے وسائل سے لڑی، کہیں سے کوئی مدد نہیں لی گئی، اپنی صلاحیتوں پر انحصار کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا جو آلات استعمال کیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے انڈیا کے پاس ہیں، صرف مہارت کا فرق ہے۔ خبردار کیا مستقبل میں تنازع مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا۔ واسطہ انتہا پسند ذہنیت کے ساتھ ہو تو عالمی برادری کے پاس مداخلت کے لیے محدود وقت ہوتا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے خلاف بڑا ایکشن، 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق کچھی کے علاقے مچ میں 5 اور خلات میں 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور صدر مملکت کی فورسز کو شاباش، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا سرپرست اور خطے میں عدم استحکام کی جڑ۔ بلوچستان کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری معیشت اور ثقافت میں رچا بسا ہے۔ DG ISPR کی ہلال ٹاکس 2025 میں اساتذہ اکرام سے گفتگو، کہا فتنۃ الہندوستان کے ایجنٹ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ شر پسندوں کا مقابلہ تعلیم، روزگار اور ترقی سے ممکن ہے۔ دہشت گردوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والے ہی ان کے سہولت کار ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی، مسلسل تیسرے دن امداد کے لیے آنے والوں پر وحشیانہ فائرنگ۔ رفح کے امدادی کیمپ میں شہداء کی تعداد 27 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے امدادی کیمپوں میں فائرنگ کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 2 زخمی۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے فریڈم فلاٹیلا اٹلی سے روانہ، اسرائیل کا کسی بھی حال میں کشتی کو روکنے کا اعلان۔ ڈیفنس کراچی میں شہری پر تشدد کا کیس، عدالت نے ملزم سلمان فاروقی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ گزری پولیس کی کارروائی، تشدد میں ملوث ایک اور ملزم اویس ہاشمی کو دھر لیا گیا، ملزمان کی تعداد 4 ہو گئی۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں نامزد ملزم گرفتار، آلہ قتل برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزم نے قتل کی وجہ ذاتی رنجش بتائی، مزید تحقیقات جاری۔ پولیس نے آج مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کیا تھا، نامعلوم شخص کی فائرنگ کا دعویٰ۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران 11واں زلزلہ، شدت 3.2 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے مزید 2 روز تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ لاہور میں ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کراچی کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آئرلینڈ کے
MMA فائٹر میک کوری نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر دی. اسرائیلی حریف کو ہرانے کے بعد فری فلسطین کے نعرے. فلسطین کا پرچم پہن کر جشن منایا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ڈیفنس کراچی میں شہری پر تشدد کا کیس. عدالت نے ملزم سلمان فاروقی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. گزری پولیس کی کارروائی. تشدد میں ملوث ایک اور ملزم اویس ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان کی تعداد 4 ہو گئی. اسلام آباد سیکٹر G13 میں خاتون ٹک ٹاکر قاتل ثنا یوسف کو گھر میں نامعلوم شخص نے گولیاں ماری. ملزم فرار. مقتولہ کا تعلق اپر چترال سے تھا. والدہ کی مدعیت میں تھانہ سنبل میں مقدمہ درج. کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران 11واں زلزلہ. شدت 3.2 ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے مزید 2 روز تک محسوس کیے جا سکتے ہیں. ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک. میدانی علاقوں میں سورج آگ برسائے گا. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی. لاہور میں ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بالائی پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی. گلگت بلتستان اور کشمیر کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. کراچی کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی. من پسند جانوروں کی تلاش. لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی میں 1.5 کروڑ مالیت کا چاند اتر آیا. جنوبی کوریا میں مارشل لاء کی ناکام کوشش کے بعد صدارتی انتخابات. ووٹنگ کا عمل جاری. طویل سیاسی بحران کے بعد ووٹرز کی بھرپور دلچسپی. دوپہر 1 بجے تک ٹرن آؤٹ 62% سے تجاوز کر گیا. لی جے میونگ اور کم مونسو کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. ترکی کے ساحلی علاقے مارموریس میں 5.8 شدت کا زلزلہ. لوگوں میں خوف و ہراس. کھڑکیوں سے کودنے کے باعث 7 افراد زخمی. زلزلے کا مرکز یونانی جزیرے میں 68 کلومیٹر گہرائی پر تھا. کرکٹ کو مزید بہتر کرنے کی کوششیں. پی سی بی نے وائٹ بال پرفارمرز کو بلا لیا. بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی سمیت 22 کھلاڑی کیمپ کا حصہ. تمام کھلاڑی 3 مختلف گروپس میں مختصر کیمپ میں شرکت کریں گے. ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور دیگر کوچز ٹاپ پرفارمرز کے ساتھ مستقبل کا پلان تیار کریں گے. نوواک جوکووچ فرینچ اوپن میں 100 میچز جیتنے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے. برطانیہ کے کیمرون نوری کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی. ٹاپ سیڈ یانک سنر کو بھی کوارٹر فائنل کا ٹکٹ مل گیا. ویمنز مقابلوں میں عالمی رینکنگ میں 361 نمبر پر موجود بوسن نے نمبر 3 سیڈ جیسیکا پیگولا کو اپ سیٹ کر دیا. امریکہ کی کوکو گاف نے بھی آخری 8 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی. اور اونچے نیچے دشوار اور پتھریلے راستوں سے پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کا مشن. آسٹریا میں 100 سے زیادہ خطروں کے کھلاڑیوں کی شرکت. کئی رائڈرز حادثے کا شکار. جرمنی کے مینول نے 2 گھنٹے 49 منٹ اور 17 سیکنڈز میں میدان مارا.